غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو قبول کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ جو لوگ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں، خوشیاں سب سے پہلے ان کے دروازے پر دستک دیتی ہیں۔ سب کہنے کی باتیں ہیں، کوئی کسی کا درد نہیں سمجھتا سوائے اللہ کے۔ ہر وقت طنزیہ لہجہ رکھنے والا اپنا وقار کھو بیٹھتا ہے۔ اگر زندگی کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو تو غمزدہ لوگوں کے غم سنا کرو، کبھی دکھی نہیں رہو گے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں، ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ کبھی کسی کا دل مت دکھاؤ، اس کے آنسو آپ کے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ ہو، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہو یا کسی کا دل۔ اپنے رب سے دوستی کر لو، یہی وہ ذات ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ جہاں انسان کے صبر کی آخری حد ختم ہونے لگتی ہے، پھر وہی رب فرماتا ہے کن، ہر ناممکن پھر ممکن ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوست بناؤ تو ایسا کہ جس سے تمہاری عزت محفوظ رہے۔ قرآن دل و دماغ کھول دیتا ہے، مگر اس کے لیے پہلے قرآن کھولنا ضروری ہے۔ اور جس نے زندگی دی ہے، پہلے اس سے تم محبت نبھا لو۔ جب تم کو یقین ہو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو اس بات کی فکر چھوڑ دو کہ کون کون تمہارے خلاف ہے۔ کسی کو معاف کر کے اچھے ضرور بنو، لیکن اس پر دوبارہ اعتبار کر کے بے وقوف مت بنو۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں ہے، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ ہر شے فانی ہے۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندروں کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو، وہ فرش والوں کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ لوگوں پر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ آدمی اس کی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام۔ میں سب جانتا ہوں، یہی سوچ انسان کو کنویں کا مینڈک بنا دیتی ہے۔ یہ دو باتیں اپنے اندر پیدا کر لو، ایک چپ رہنا اور دوسرا معاف کر دینا، کیونکہ چپ رہنے سے بہتر کوئی جواب نہیں، اور معاف کر دینے سے بہتر کوئی انتقام نہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرو، کیونکہ پتھر جب بھی پانی میں گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ زندگی میں 3 لوگوں کو کبھی مت بھولنا، مصیبت میں ساتھ دینے والوں کو، مصیبت میں چھوڑنے والوں کو، اور مصیبت میں ڈالنے والوں کو۔ جہاں دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو، وہاں خود کو سمجھا لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ خوش رہنے کا صرف ایک ہی راز ہے کہ امید صرف اپنے آپ سے رکھو، کسی اور سے نہیں۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے، اور کسی کو دکھ دے کر ہنسے تو کیا ہنسے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ آپ کا دوست بن جائے، پر اپنے دوست کو ایک بھی موقع نہ دو کہ وہ آپ کا دشمن بن جائے۔ شرمندگی اٹھانے سے بہتر ہے کہ تکلیف اٹھا لی جائے۔ عقل مند اپنے فیصلے خود کرتا ہے، جاہل عوام کی رائے پر عمل کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہر کوئی اچھا نہ ہو، لیکن ہر ایک میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کسی کا فیصلہ جلد نہ کرو، کیونکہ ہر نیک کا ایک ماضی ہوتا ہے اور ہر گنہگار کا ایک مستقبل ہوتا ہے۔
عمر کے ساتھ حکمت آتی ہے، لیکن بعض اوقات عمر اکیلے آتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو سچ بتانا چاہتے ہیں تو انہیں ہنسائیں، ورنہ وہ آپ کو مار دیں گے۔ عورتیں محبت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، سمجھنے کے لیے نہیں۔ صرف ایک چیز جس کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا وہ ہے فتنہ۔ جو تم ہو ہمیشہ وہی رہو، باقی سب پہلے ہی جا چکے ہیں۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میں بہت بدل گیا ہوں۔ جب حالات کافی خراب ہو جائیں تو بلی کا بچہ شیر کو مار ڈالے گا۔ جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جھوٹے انسان کی سچی بات پر بھی کسی کو یقین نہیں آتا۔ سب سے بڑا چور وہ ہے جو آپ کا وقت ضائع کرتا ہے۔ کمزور انسان پر رحم نہ کھانے والا انسان اپنے سے طاقتور سے ہمیشہ مار ہی کھاتا ہے۔ جو ہار نہیں مانتا اصل میں جیت کا وہی حقدار ہوتا ہے۔ ایک بہترین آدمی وہ ہے جس کا کوئی دشمن نہیں ہے اور اس کا کوئی دوست اسے پسند نہیں کرتا۔ اکثر لوگ نماز نہیں پڑھتے، وہ صرف بھیک مانگتے ہیں۔ ہر کوئی دنیا کو بدلنے کا سوچتا ہے، لیکن خود کو بدلنے کا کوئی نہیں سوچتا۔ غلط بات پر جو واہ کریں گے وہی لوگ تجھے تباہ کریں گے۔ کچھ لوگ فرشتوں جیسے ہوتے ہیں، محلے میں کون کیا کر رہا ہے سب کا حساب رکھتے ہیں۔ جو تعلیم عورت کے سر سے دوپٹہ اور مرد کے دل سے خوف دور کر دے، ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ حسد کرو گے تو کچھ نہیں پاؤ گے اور شکر کرو گے تو گن نہیں پاؤ گے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں پر ہم اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ اس دنیا میں رہتے نہیں ہو بلکہ تم جہاں سے گزر رہے ہو۔ حرام سے بچیں ورنہ کچھ نہیں بچے گا۔ غصہ اور قانون دونوں بڑے سمجھدار ہیں، کمزور کو دبا دیتے ہیں اور طاقتور سے دب جاتے ہیں۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم سوچتے تھے اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا جنازہ دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتے اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ آنسو بہانے سے کوئی اپنا نہیں ہو جاتا، جو اپنا ہوتا ہے وہ آنسو نہیں بہانے دیتا۔ دولت سے آدمی کی جو عزت ملتی ہے وہ اس کی نہیں بلکہ اس کی دولت کی عزت ہوتی ہے۔ رزق کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہت بہتر ہے۔